نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 738، 738 نمبر حدیث، اور اس والیوم 1 کا چیپٹر نمبر 102، اس سے آج ہمارا اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارا اپنا خاص فضل و کرم اب ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلے کچھ مجلس میں ہمارا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، کتاب آدم الطعام، یعنی کھانے پینے کے آداب سے متعلقہ ایک سلسلہ یا حدیث شروع ہوا تھا، اور اس سلسلے کی کچھ احادیث جو ہے وہ ہم نے پچھلی اپنی مجلس میں دیکھی تھی کہ کھانا کھانے شروع سے پہلے، کھانا یا پینا یا کچھ بھی کھانا پینا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، اور اس کے اختتام پر الحمدللہ کہنا، اور اگر بھول جائیں بسم اللہ کہنا شروع میں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہنا، اور اسی طرح سے کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ نکالنا، اور کھانے کے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا وغیرہ، یہ بہت ساری کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی تھیں اپنے پچھلی مجلس میں۔ یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے بہت عام باتیں جن کا تقریباً ہر دفعہ کھانا کھاتے ہوئے یا کھانا پینا شروع کرتے ہوئے یا ایسی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے یا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہماری عادات میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ عادتاً بھی ہم اس طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ادب و آداب جو ہیں وہ ان کو ظاہر کرتی ہیں، شو کرتی ہیں کہ ہماری نیچر کیسی ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، بالکل عام فہم الفاظ، بالکل عام اور سادہ الفاظ کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آئیں گی، وہ احادیث جو ہیں۔ تو ان احادیث کو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اس قدر وہ سادہ الفاظ بھی ہیں اور اس قدر وہ عام سی باتیں بھی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہیں۔ بس ہمیں ان کے اوپر ہلکی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں تو تھوڑی سی اونچ نیچ ہے، کہیں فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، یا کہیں ہمیں اپنے اپنے کھانے پینے کے انداز میں کہیں اگر کوئی فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احادیث سے اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں، اپنی عادات میں بہتری لا سکیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ حدیث نمبر 738، 738 نمبر حدیث سے شروع ہوتا ہے۔
جو کہ صحیح مسلم سے यहाँ पर इमाम नववी ने उसको कोट किया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए। हाँ, ये चैप्टर जो है या इस उन्वान अब हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक चैप्टर या एक उन्वान जो है वो हमें नजर आएगा। उस उन्वान के तहत एक आध हदीस, एक या दो छोटी छोटी मुख्तसर सी अहादीस जो है उनको हम देखेंगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का उन्वान जो कह लें या ये इस मौजू का इस मौजू जो है उसका, वो है रोज़ेदार के सामने जब खाना आए मगर वो रोज़ा इफ्तार ना करे तो क्या कहे। अगर किसी रोज़ादार के सामने ये रोज़ा जो है ये नफली रोज़ा जो है उसका यहाँ पर तज़किरा है, क्योंकि फ़र्ज रोज़ा अगर है तो उसको तो वक्त से पहले बगैर किसी शरई उज़र के इफ्तार नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ये नफली रोज़े की यहाँ पर बात है कि अगर कहीं पर कोई खाना पीना सामने आए और मतलब कोई आपका मेहमान या आपका कोई होस्ट जो है, दावत देने वाला जो है, मेज़बान जो है, वो अगर इसरार करे खाना खाने के लिए, तो नफली रोज़ा जो है उसको इफ्तार कर लेना या उसको तोड़ देना, उसकी भी इजाज़त है और उसका कोई कफ़ारा वगैरह भी नहीं है। तो ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए तो उसे चाहिए कि वो कबूल करे। अगर वो रोज़ादार हो तो दावत देने वाले के हक में दुआ कर दे, और अगर रोज़े से ना हो या नफली रोज़ा हो। इससे पहले एक हदीस हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें नफली रोज़ा जो है वो कि मेहमान मेज़बान सॉरी मेहमान मेहमान के इसरार पर मेज़बान ने नफली रोज़ा जो है वो तोड़कर मेहमान के साथ खाने में शामिल हुआ था। वो अगर हदीस हमारे सामने दोबारा आई तो यकीनन याद दहानी हो जाएगी इसकी। बहरहाल इस हदीस की तरफ वापस आते हैं। अगर तुम में से अगर किसी को दावत दी जाए खाने की तो उसे चाहिए कि वो कबूल कर ले। अगर वो रोज़ादार हो तो दावत करने वाले के हक में दुआ करे, और अगर रोज़े से ना हो या नफली रोज़ा हो और उसे तोड़ ले तो दावत खा ले। तो ये इसमें बहुत सादा से अल्फाज के साथ है कि एक तो दावत जो है वो कबूल करनी चाहिए अपने किसी दोस्त की, रफ़ीक की, अपने किसी रिश्तेदार की। इससे भी मतलब मोहब्बत और उल्फत जो है वो आपस में बढ़ती है, रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन इसमें अगर तो रोज़े की हालत में है नफली रोज़ा, और उस नफली रोज़े को अगर कोई कज़ान तोड़ना ना चाहे, तो उस सूरत में दावत देने वाले के हक में दुआ कर देनी चाहिए। किसी भी तरह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाले, या इस तरह की मतवरक दुआएं बहुत सारी हैं। और अगर वो रोज़ा इफ्तार करके उसके साथ खाने में शामिल हो जाए या दावत को कबूल करे तो ये भी उसके लिए जायज़ है। इसमें जो अहम बातें हैं, नफली रोज़ा शरन तोड़ने की इजाज़त है, उसकी कोई कज़ा नहीं होगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। इसलिए दावत मिलने पर रोज़ा तोड़कर भी दावत खा लेना जायज़ है। ताहम अगर कोई रोज़ा तोड़ना पसंद ना करे तो दावत देने वाले के हक में खैर व बरकत की दुआ कर दे। ताहम ऐसी दावतें कबूल करने से इनकार कर दिया जाए जिनमें इसराफ, बेहुदा, गैर शरई रस्मों और अल्लाह की नाफरमानियों का एलानिया इर्तकाब किया जाता है, जैसे कि शादी ब्याह, मंगनी, वलीमे और सालगिरह की तकरीबात वगैरह। इनका बाइकाट नहायत ज़रूरी है, वरना शरीक होने वाला भी गुनाहगार होगा। अब ऐसी दावतों में शामिल होना, उसमें मतलब बहुत सारे अख्तलाफात हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ तरह की हमारे सामने ओपिनियन जो हैं मुख्तलिफ लोगों के वो आएंगे। ऐसी तकरीबात से यकीनन गुरेज करना या इनका हिस्सा बनना, वो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सिला रहमी और दावत को फैलाना, इस्लाम की तालीम देना या दूसरों को नसीहत करना, इस सिलसिले में अगर कोई कमी आए या कहीं पर कता ताल्लुकी का एहतमाल हो, तो ऐसी सूरत में कुछ बीच का रास्ता भी है, निकालना चाहिए। लेकिन ऐसी रस्मों में शामिल होना जो है, वो शादी ब्याह की, मंगनी की, वलीमे की तकलीफात वगैरह, इसमें शामिल हो जाना
وہ ایک الگ बात है, लेकिन उसमें जो फजूल किस्म की जो रस्में हैं, फजूल किस्म की जो मतलब बातें उसमें की जाती हैं, अदब व आदाब के एतबार से भी मखलूत महफिलें होती हैं या दीगर बहुत सारे, तो उनमें अगर शामिल हो भी जाए कोई, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में कम अज़ कम हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो भी मारूफ तरीके से। और जो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा परहेज करते हैं, उनकी एक आम तारफ भी लोगों को होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर अक्सर लोग जो है वो कोऑपरेट भी करते हैं। कुछ लोग बीच में बातें करने वाले भी होते हैं। बहरहाल जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाला है, उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें और कुछ इस तरह के मामलात जो है उनको तो फेस करना ही पड़ता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हाँ, कुछ महफिलें या कुछ तकरीबात ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ हैं, जिनकी इस्लाम में कोई इजाज़त ही नहीं, जैसे कि ये सालगिरह वाला बर्थडे वगैरह की तकरीबात हैं। तो इसी तरह से और बहुत, इवन के मंगनी की तकरीब जो है वो भी मेरी नज़र में एक बहुत ही इजाफी और फजूल किस्म की एक तकरीब है, जिसमें बहुत बेजा खर्च भी किया जाता है। बाहर मारूफ तरीके से अपने रिश्ते और अपने ताल्लुक को सामने रखते हुए ऐसी जो महफिलें हैं या ऐसी जो दावतें हैं, उनको डील करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इनमें बहुत सारी समझने की बातें जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। आमीन। इससे आगे आयत चैप्टर नंबर 103, 103 नंबर है, किसी शख्स को खाने की दावत दी जाए और उसके साथ कोई और भी लग जाए, तो इसको वो क्या कहे। अगर किसी ने कोई खाने की दावत दी है दो चार लोगों को, और जाते हुए बीच में किसी मेहमान के साथ एक दफ़ा एक आध उसका और मेहमान भी साथ शामिल है, तो उस सिनेरियो में कैसे डील करना चाहिए, वो उसके मुतल्लिक़ ये हदीस है। ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की एक मुत्तफ़िक़ा हदीस है, जो कि हज़रत अबू मसूद बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी, जो उसने आपके लिए तैयार किया था। आप पांचवें थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा चार और लोग भी थे जिनको उसने दावत दी हुई दे रखी थी या दी थी। बस उनके साथ एक छठा आदमी भी शामिल हो गया। पांच टोटल आदमी थे जिनको दावत दी, एक छठा आदमी भी उनके साथ शामिल हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने वाले के दरवाजे पर पहुंचे, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये शख्स हमारे साथ आ गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये शख्स जो है वो हमारे साथ आ गया है, तो कि ये शख्स हमारे साथ आ गया, अगर तुम चाहो तो इसे इजाज़त दो, और अगर चाहो तो वापस चला जाए। उसने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, बल्कि मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। अब चार पांच लोगों की दावत थी, छठा शख्स जो है वो भी वहां पर उनके साथ आ गया, कोई उनके साथ बैठा हुआ है, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान, तो वो भी उस दावत में साथ सफ़र में शामिल हो गया। लेकिन वहां पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उस मेज़बान जो है उससे दावत ली, उससे इजाज़त ली, या उससे पहले पूछ लिया कि देखो ये हमारे पास साथ एक एक्स्ट्रा आदमी जो है वो आ गया है, क्या ये हमारे साथ शामिल हो सकता है, या अगर मुमकिन नहीं तो ये वापस चला जाएगा। तो उस पर उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये तो उसके लिए जाहिर है एक बरकत वाली बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और शख्स भी शामिल हो गया। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो कभी कभार हो जाते हैं, अक्सर औकात हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सी खुद में एहतियात भी रखनी चाहिए कि दावत वगैरह में जब जाएं तो जितने अफराद की वहाँ पर हमें दावत मिली है, उतने अफराद जाएं तो यही बेहतर है, ख़ासकर बड़ी दावतों में, क्योंकि एहतमाम जो है वो भी महदूद हो सकता है और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं। तो लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चला भी जाए तो झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि दो टोक अल्फाज में मेहमान मेज़बान से दरियाफ्त कर लेना, पूछ लेना चाहिए, इजाज़त ले लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात भी नहीं होती, और आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में मेज़बान जो है वो बड़े खुले दिल से फिर वो मेहमानों को जब वेलकम कर रहा होता है, तो वो फिर इनकार भी नहीं करता। सिर्फ पूछ लेना एक कार्रवाई पूरी करने के लिए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत जो है उसको फॉलो करते हुए, उस पर अमल करते हुए, इसको हदीस को ज़िंदा रखना जो है वो भी हमारे बस में बहुत आसान है। तो जब भी हमें कहीं मौका मिले, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से इस हदीस को, इस सुन्नत को
ہم زندہ رکھیں اور دوسروں کے سامنے بھی آ جائے کہ اگر اس طرح کا میٹر ہو تو ہمیں اجازت لے جانی چاہیے میزبان سے۔ یہاں پر مینشن کیا ہے یہ حافظ صلاح الدین یوسف ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کی، یا یہ جو فوائد جو ہیں یہ حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہاں پر لکھنا ہے کہ بغیر دعوت کے اس طرح طفیلی بن کر دعوت میں شریک ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ہاں، کوئی جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا کہ فلان لوگ جو ہیں وہ اس دعوت میں جا رہے ہیں اور وہاں پر خود سے دھمکے یا اس طرح کی حرکتیں کرنا جو ہے یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی یا غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تاہم صاحب دعوت سے اجازت لے لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت طلب فرمائی۔ اس سے آگے اگلا چیپٹر جو ہے اپنے سامنے کھانے کا اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو نصیحت اور تادیب کرنے کا بیان۔ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور معروف طریقے سے کھانا چاہیے، نامناسب انداز میں مطلب بے ہنگم طریقے سے کھانا اس سے منع کیا گیا، یا اس سے ایسے بندے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 740 ہے۔ حضرت عمر ابن حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نو عمر بچہ تھا، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آ گئی تھی۔ تو تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نو عمر بچہ تھا اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتا تھا۔ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے 2 3 دفعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ سے کہا جبکہ وہ بالکل چھوٹے سے کہ جب تم کھاؤ تو بسم اللہ شروع کرو، بسم اللہ سے آغاز کرو، رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی مطلب ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے سے کھانا، اٹھا کر کھانا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ یا اکثر جو ہے پہلی مجلسیں یا عرب لوگوں میں یہ بڑا عام معروف طریقہ ہے کہ ایک بڑی پلیٹ میں یا بڑے ایک ٹرے میں وہ جو کھانا وغیرہ ہے وہ رکھ کر وہ مشترکہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک ہی برتن کو سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص کر ایسی سچویشن میں اپنے سامنے جو کھانا ہے اس سے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ سینٹر میں یا دوسرے اپنے لوگ جو ہیں ان کے سامنے سے کھانا جو ہے اچک کر لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ادب کی ایک بڑی اہم رہنمائی بھی ہے۔ تو اس میں بچوں کی تربیت کرنے کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں ہمارے سامنے کچھ لوگ آئے ان کو بھی نصیحت کی جائے، اور بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بھی یہ شامل ہے کہ بچوں کو کھانے پینے کے آداب وغیرہ جو ہیں وہ سکھائے جائیں۔ اسی چیپٹر کی یا اسی موضوع کے پر آگے اگلی حدیث 741 ہے۔ یہ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ ہی طاقت رکھے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صرف تکبر نے روکا، یعنی اس نے تکبر میں آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل ہی معمولی سا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو طاقت نہ ہی رکھے، صرف تکبر کی وجہ سے وہ رکا، پس وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اور پھر ساری زندگی وہ اس قابل نہ رہا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جا سکے اپنا کیا نام ہے کھانا کھانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی سادہ اور انتہائی ایک عام سی بات جو ہے اس پر تکبر کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے اس شخص نے انکار کیا، تو اس کا یہ انجام جو ہے وہ ویسا ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور تکبراً صحیح بات کا انکار کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا جرم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تھا۔ تو ایک عام سا حکم جو ہے
اس کو تکبر کی وجہ سے انکار کر دینا، جس کو فالو کرنے میں یا جس کو پورا کرنے میں کوئی ایسی محنت مشقت بھی نہیں، بس اپنی مرضی سے اس کو جھٹلا دیا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی سزا ہو تو اس کا وہ مستحق ہوگا۔ اگلا جو چیپٹر ہے یا اگلا جو موضوع ہے وہ ہے جب چند افراد مل کر کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجوروں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو دو دو اکٹھا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ یہ بھی ایک عام سا ایک موضوع ہے جو ہماری محفلوں میں، خاص کر جب کچھ لوگ جمع ہو کر کہیں پر کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں ہمارے سامنے یہ ایک عام سا میٹر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم سے روایت ہے، حضرت جبلہ بن سہیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبلہ بن سہیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت میں قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ یعنی وہ قحط سالی اس وقت تھی جب یہ حدیث جو ہے، جس وقت کا یہ واقعہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہمیں چند کھجوریں دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پاس سے گزرے، تو ہم کھجوریں کھا رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ دو دو ملا کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی یا اپنے ساتھی سے اجازت لے لے۔ یہ جس سچویشن کی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اس میں ایک قحط سالی کا زور ہے، کھانے کی کمی ہے اس وقت وہاں پر، تو ایسی صورت میں چند کھجوریں جو ہیں وہ کچھ ساتھیوں کے پاس تھیں، تو جب وہ کھا رہے ہیں تو ایک کی بجائے دو دو کھجوریں اکٹھی اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دو دو کھجوریں یا اکٹھا دو دو دانے اٹھا کر کھانے سے منع کیا، ایک ایک دانہ کر کے کھاؤ۔ ہاں البتہ تم اگر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں ایک شکل یہ نظر آتی ہے کہ کھانا اگر مختصر ہو یا کھانا اگر کم مقدار میں ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے یا اپنی تھالی اور اپنا پلیٹ جو ہے اس کو فل کرنے کی بجائے ہمیں دوسروں کا احساس کرتے ہوئے بھی معروف طریقے سے اس میں سے کھانا لینا چاہیے۔ اول تو کھانا اتنا ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ ہماری تقریبات میں اکثر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پلیٹس بھر بھر کر اس میں رکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوگا کہ نہیں، اور پھر آدھی پلیٹ جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کو پھر ضائع کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے میٹرز بھی ہیں جو اس سے ڈفرینٹ موضوعات ہیں، لیکن اسی سبجیکٹ میں آتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی کھاؤ۔ اگر کھانے کی مقدار جو ہے وہ وہاں پر ضرورت کے مطابق کچھ اونچ نیچ اس میں نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا ہمیں اپنے میٹر میں یا اپنی تھالی یا اپنا پلیٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا معروف طریقے سے کھانا جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم نصیحت ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے جو اخلاقیات کے بالکل نابلد ہو گئے ہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی پلیٹ بھرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کھانے کی یہ حرص ہمارے پیغمبر کی مذکورہ تعلیم و ہدایت کے خلاف ہے، جس کا مقصد دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے ہی ایندھن فراہم کرنا نہیں ہے۔ تو یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ یہ معاشرتی رویہ بھی ہے جو ہم اب کچھ گروہوں میں یا کچھ معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں اکثر بڑے مطلب پڑھے لکھے اور بڑے اخلاق کے مطابق سلجھے ہوئے ظاہری طور پر قسم کے نظرات آنے والے لوگ جو ہیں، ان کا بھی اخلاق اس وقت سامنے ظاہر ہو جاتا ہے جب ان کو یہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے جی کھانا کھل گیا ہے یا کھانے کے لیے تیار ہیں، تو اکثر اس میں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بس پتہ نہیں کھانا اس کے بعد ملے گا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا عام سی بات ہے جو ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننے چاہیے ایسے کسی رویے کا، اور ہمیں اپنے جو وہ لوگ اپنے بچے جو ہیں یا اپنے وہ ساتھی جن کے اوپر ہماری بات اثر کرتی ہے یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کا گاہے بگاہے ان کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم پیغام ہے جس کو فالو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اگلا موضوع جو ہے وہ جو شخص کھانا کھائے
اور سیر نہ ہو، یعنی اس کا پیٹ نہ بھرے یا اس کی تسلی نہ ہو کھانے کھانے سے کہ اس نے کھانا بھرپور کھا لیا ہے، یا اگر وہ سیر نہ ہو تو وہ کیا کہے اور کیا کرے؟ یہ ابو داود کی روایت ہے حضرت وخشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ تو کھانے میں بھی برکتی یا کھانے سے تسلی نہ ہونا، کھانے کے سے مطمئن نہ ہونا کہ کھانا کھا لیا ہے، اور مطلب وہ ہمارے پیٹ میں جو ہے یا ہمارے جسم کا ایک انرجی کا باعث بن رہا ہے، تو غیر تسلی بخش کھانا جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعی طور پر کھاؤ، الگ الگ کھانے کی بجائے اجتماعی طور پر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اس سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ اب اجتماعی طور پر کھانے سے دو مفہوم جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الگ الگ کھانا، ہمارے فیملی سسٹم میں بھی اکثر یہ اب بن چکا ہے، یا دوست احباب یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں، تو جب 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 کسی کا دل کھایا کیا، اس نے کھانا نکالا اور کھانا شروع کر دیا، اس کی بجائے اکٹھے بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک وقت میں کھانا کھانا جو ہے، یہ بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ جو کہ عرب میں بہت معروف ہے، کہ ایک بڑے برتن میں وہ کھانا لے کر اسی میں ایک ہی بڑے برتن کو وہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑی برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر بسم اللہ سے شروع کرنا تو پھر یقیناً برکتوں کا ایک مجموعہ کہہ لیں۔ تو یہاں پر عرب کی اگر بات کریں تو عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے مطلب رئیس زادے بھی ہیں یہاں پر، لیکن ان میں بڑا معروف یا عام طریقہ ہے کہ یہ کھانا جب کھاتے ہیں عام طور پر، بلکہ ان کی شادی بیاہوں میں جو ہے نا، ڈشز تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن مین ڈش کھانے کی جو ہے وہ عام طور پر ایک ہی ہوتی ہے، ساتھ وہ لسی اور دودھ اور جوس وغیرہ اس طرح کے لوازمات تو ہوتے ہیں، لیکن مین ڈش جو ہے وہ عام طور پر ایک ہی رہتی ہے اس میں، اور وہ ایک بڑے سے تھال میں رکھ کر اس کھانے کو پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ایک بڑا ٹرے جو ہے وہ اس کے گرد 6 8 10 یا 12 لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر ایک ہی وقت میں کھاتے ہیں، اور اس میں کھانا اتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے، پھر وہ باری باری ہوتا ہے، ایک جو شخص ہے اس نے وہ بیٹھا وہاں پر، اس نے کھانا کھایا، اپنا پیٹ بھرا، وہ اٹھ کے چلا گیا، دوسرا شخص آیا، وہ اس کی جگہ پر بیٹھ کر اسی ٹرے سے یا اسی بڑا جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے اسی سے وہ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو بہت ساری اچھی چیزوں میں سے عرب میں سے یہ ایک چیز بھی ہے کہ جب وہ اپنی محفل میں جماتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ ان کا اکٹھا ایک جگہ پر ایک ہی ٹرے جو ہے وہ شیئر کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایسی جب سچویشن ہو تو ایسی سچویشن میں خاص کر پچھلی احادیث جو ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، کہ اپنے سامنے کی جگہ جو ہے وہاں سے کھانا لینا چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسا چیز جو ہے یا کوئی ایسی ایکسیسری جو ہے وہ کسی دوسری طرف اگر پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی جوس ہے یا پانی ہے یا دوسری کھانے کی چیز، تو وہ ادھر سے لے لینا جو ہے وہ معروف ہے، لیکن کھانا جو ہے وہ اپنے سامنے سے کھانا اور پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا، اجتماعی طور پر کھانا، اس میں کھانے میں برکت بھی ڈال دی جاتی ہے اس حدیث کے مطابق۔ اس کے علاوہ اگلا جو موضوع ہے، پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت۔ یہ پیالہ جو ہے یہ بھی اسی طرح شیئرنگ، کوئی ڈش جو ہے جیسا کہ تذکرہ ہوا پچھلی حدیث میں، بڑی ڈش جو ہے اس میں اگر شیئر کر کے کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے درمیان سے اچکنے کی بجائے اپنی طرف سے یا کنارے سے اس کو کھانا جو ہے وہ معروف ہے، اور اس کی ہمیں نصیحت جو ہے وہ اس حدیث سے ملتی ہے۔ اس میں اس باب میں صحیحین کی ایک حدیث تو وہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ ایک اور حدیث جو کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حسن صحیح حدیث جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، بس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔
बरकत जो है वो खाने के दरमियान से उतरती है। वो मतलब ये है कि बरकत जो है वो खाने के दरमियान से उतर कर पूरे खाने में इसी तरह से सिरायत करती है। तो लिहाजा हर एक को चाहिए कि वो अपने आगे जो करीब का उसका जो किनारा है उस बर्तन का, उस शेयरिंग डिश का, उसमें से खाए। तो वही इससे बेहतर है। अगर शेयरिंग डिश ना भी हो, आम प्लेट में आम तौर पर हम जैसे घरों में खाना खाते हैं, तो उस सूरत में भी हमारे लिए ज़्यादा करीब है उस हमारे इखलाक के या हमारी आदत के, कि हम अपनी प्लेट जिस तरफ का किनारा हमारे सामने है उस तरफ के किनारे से हम खाना शुरू करें और खाना जो है वो खाएं। उसको दरमियान से खाना जो है वो एक अच्छी आदत नहीं है और देखने में भी वो भली नहीं लगती। इसके फवाद में अगर हम देखें, किनारों से मुराद बर्तन के किनारे और उसका दरमियान है। इसमें खाने का अदब बतलाया गया है कि दरमियान में से मत खाओ, बल्कि अपने सामने से और किनारे से खाओ, खास तौर पर जब कोई और भी साथ हो खा रहा हो। इस तरह रोटी भी दरमियान से खा लेना और उसके किनारों से बचा देना ममनू है। रोटी को भी कभी कभी कुछ आदतन या कुछ मजाक के तौर पर भी अगर कोई करता है, कोई सेंटर से रोटी जो वो खा रहे हैं और उसके किनारे को छोड़ दिया गया, तो ये भी एक मारूफ तरीका नहीं है। तो रोटी का खाना जो है वो बड़ा आसान रहनुमाई है इस हदीस की तरफ, कि आम तौर पर रोटी जब नवाला जब उसको लिया जाता है, रोटी से निकाला जाता है, तो वो एक किनारे से निकाला जाता है और इसी तरह से वो रोटी जो है वो वन बाय वन करके, नवाला बाय नवाला जो है वो ख़त्म की जाती है। तो इसी तरह से खाने वाला बर्तन जो है, सालन जो है या चावल वगैरह जो है, उसके साथ भी इसी तरह से एक तरफ से शुरू करते हुए बतदरीज उसको मतलब खाना चाहिए और मुकम्मल करना चाहिए। अगली हदीस इस चैप्टर की हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। ये भी अबू दाऊद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला था। ये भी एक बड़ा शेयरिंग प्याला था, जिसे गर्रा कहा जाता था। जिसे गर्रा हम जिसे गर्रा कहा जाता था। इसे चार आदमी चारों तरफ से पकड़कर उठाते थे। जब चाश्त का वक्त होता, यानी तकरीबन दिन का चौथाई हिस्सा होता, और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन जो हैं वो चाश्त की नमाज पढ़ लेते, तो वो प्याला उठा कर लाया जाता और उसमें सरीद होता। सरीद यानी शोरबे में रोटी के टुकड़े भिगोए हुए होते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खानों में से एक खाना था कि शोरबे में रोटी जो है उसको भिगो कर खाया जाता, खाना जो है। बहरहाल वो उस प्याले में सरीद तैयार किया होता। बस लोग इसके गिर्द जमा हो जाते और जब लोग ज्यादा होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ जाते। आमतौर पर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जगह घेरी जाती है जब बैठा जाता है, लेकिन जब लोग ज्यादा होते तो स्पेस क्रिएट करने के लिए या ज्यादा जगह जो है वो बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घुटनों के बल बैठ जाते। चुनांचे एक देहाती ने जब ये मजलिस देखी तो कैसा कहा कि ये कैसे निशिस्त है। यकीनन ये एक पॉजिटिव एक मैसेज जो है उस देहाती को गया कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी उसमें मौजूद हैं और सिमट पर घुटनों के बल बैठ रहे हैं, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके। तो जब देहाती ने देखा तो उसने कहा कि ये कैसी नशिस्त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मुझे अल्लाह ताला ने मेहरबान बंदा बनाया है, मुझे मुतकब्बर और अनाद रखने वाला नहीं बनाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसके किनारों से खाओ और उसका ऊपरी हिस्सा यानी दरमियानी हिस्सा छोड़ दो, तो उसमें उसमें बरकत दी जाएगी। तो इसमें भी पिछली हदीस से मुतल्लिका ये बयान है। इसमें इजाफी नुक्ता जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिचुएशन के मुताबिक कभी सिमट कर और भी ज़्यादा सिमट कर घुटनों के बल बैठ जाते, ताकि कुछ अफराद और भी अगर उसमें स्पेस बन जाए उनको शामिल करने के लिए, तो वो भी और भी शामिल हो जाए। तो इसमें दूसरों को शामिल करना उसमें भी बरकत है, बिस्मिल्लाह जो है वो कहना उसमें भी बरकत है। फिर खाना दरमियान की बजाय अपने आगे वाले हिस्से से लेना, किनारे से लेना, अपने करीबी किनारे से लेना, इसमें भी फिर बरकत डाल दी जाती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बरकत का बायस होती हैं, जो जमा जब होंगी तो खाना तकरीबन और भी ज़्यादा बाबरकत हो जाता है। इसमें भी इज्तमाही तौर पर खाने और किनारों से खाने को बायस बरकत बतलाया गया है। निज घुटनों के बल बैठने का इस्तेहबाब भी है।
علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل اور آپ کی تواضع اور عاجزی کا بھی بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً عاجزی کہ کوئی اس کا مقابلہ کیا اس کے قریب تک کوئی نہیں جا سکتا، اس قدر وہ عاجز انسان تھے اس روئے زمین پر. تو ان کی عاجزی کی کوئی مثال جو ہے وہ تو پیش ہی نہیں کی جا سکتی. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمٹ کر بیٹھ جانا اسپیس کریٹ کرنے کے لیے، اس سے بھی ہمیں بہت ہی اہم جو ہے وہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. اگلا جو چیپٹر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق میں، پھر آج کا سبق وائنڈ اپ کریں گے. یہ ٹیک لگا کر کھانا مکروہ یا ناپسندیدہ ہے. ٹیک لگا کر کھانا یعنی کہ ایسے کہ آدھا لیٹا ہوا اور آدھا بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس انداز سے کھانا، یا بے طریقے سے بیٹھنا، وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے. حضرت حجیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اب یہ ٹیک لگانا جو ہے اس کی مختلف اوپینین یا مختلف رائے ہیں. مختلف ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی نظر میں تو گو کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود معروف طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا وہ ایک عام فہم سی بات ہے. آدھا لیٹا ہوا ہونا اور آدھا جو ہے وہ بیٹھا ہونا یہ ٹیک لگانے کے مترادف ہے. یا کبھی کبھی ٹیک لگا کر ایسے بیٹھنا جس سے کمر کے لیول سے پیچھے چلا جائے اوپر کا جو سر کا دھڑ کا جو حصہ ہے، تو یہ بھی ٹیک لگانے کے مترادف ہو جاتا ہے. تو اس میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ٹیک لگانے والے سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے نیچے بچھائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹھے. یعنی ایک طرف کو مطلب ایک طرف کو وہ جھک گیا ہے، چاہے وہ پیچھے کو جھک گیا ہے چاہے یہ دائیں یا بائیں جھک گیا ہے اس گدے کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے. لیکن اس کے علاوہ دوسروں نے اشارہ کیا ہے کہ تکیہ لگانے والے سے مراد وہ ہے جو ایک جانب کو جھک کر کھائے. واللہ عالم بثواب. اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف جو ہے اس کی پوزیشن کے مطابق تھوڑا سا اختلاف ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے والے کے لیے بیٹھنے کا مستحب انداز یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل پیروں کی پشت یعنی تلوؤں پر بیٹھے یا دایاں پاؤں کھڑا کر کے رکھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے. تو بیٹھنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں ان احادیث سے یا ان ہمارے جو پرانے جو علماء ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ اس میٹر کو مزید واضح کرتی ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. مسلم کی یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دونوں زانوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کھجور تناول فرما رہے تھے. کھجور تناول کرنے کے لیے بیٹھے اور دونوں زانوں کھڑے ہوئے تھے. یعنی آپ جب بیٹھے تو آپ کا درمیانی حصہ نیچے لگا اور دونوں جو زانے ہیں یعنی گھٹنے جو ہے ان کو جب اٹھا کر پیٹ کے ساتھ جب ڈال لیا پنڈلیاں جو ہے اس وقت وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسی سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھجور تناول فرما رہے تھے. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور انداز نشست کا تذکرہ ہے کہ یہ زیادہ غیر اطمینان بخش حالت ہے. یعنی اس میں یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی میں ہوتے اور چند کھجوروں کے ذریعے سے بھوک مٹا کر کسی اہم تر کام کے لیے فارغ ہونا مقصود ہوتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت حضرت انس ہی کی ایک دوسری حدیث میں موجود ہے جو کہ صحیح مسلم کے بعد میں مذکور موجود ہے. تو اس حدیث کو یہاں پر کوٹ تو نہیں کیا شارح نے، لیکن تذکرہ ضرور کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھاتے ہوئے جو بیٹھنے کا انداز ہے اس کا بھی ہمیں اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی حدیث میں کوئی مزید اس بارے میں گفتگو ہو تو ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. بہرحال دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھنا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے. دونوں گھٹنوں کو اٹھا کر پنڈلیوں کو اٹھا کر بیٹھنا، جیسا کہ ہم عام طور پر آپ پالتی مار کر بیٹھنا جس کو پنجابی میں چونکڑی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک معروف طریقہ ہے، لیکن وہ تھوڑا سا نسبتاً سہل اور آسان طریقہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں جو ہمیں ان دو احادیث سے نظر آتا ہے، ایک تو زانوں کے بل بیٹھنا، دوسرا ایک مطلب دونوں پنڈلیوں کو اٹھا کر
बैठना, और तीसरा जो है वो एक पिंडली जो है उसके ऊपर बैठना और दूसरी पिंडली को उठा लेना, जैसा कि ये शरह में यहाँ पर है कि घुटनों के पैरों के पुष्ट पर यानी तलवों पर बैठे, ताकि दायां पांव खड़ा हो रहे और बायां जो है उस पर वो बैठते। तो इस अंदाज से बैठना, ये दो तीन तरह के मारूफ तरीके जो है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने के अंदाज के हैं। बहरहाल इसके ऊपर हमें मजीद तहकीक जो है वो करनी चाहिए, और जो तरीका हमारे लिए मुनासिब हो तो उसके ऊपर हमें ज़रूर अमल करना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। तो यहीं पे आज हमारा अपना सबक जो है वो रोकते हैं। तो अगला जो है हदीस जो है वो अगले अगले सबक से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी रोज़मर्रा खाने के आदाब में हमारी फाइन ट्यून कर सकती हैं, हमारी आदत को थोड़ी सी निस्बतन कहीं पर ऐसी चीज़ें हो सकता हूँ जिसमें कोई थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत हो। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने अंदाज को, अपने मामलात को, अपनी आदत को बेहतर करें, सुन्नतों के मुताबिक बनाएं। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिनको हम भूल चुके होंगे, उनका अल्लाह ताला हमें दोबारा से जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये तो इजाज़त चाहते हैं, इसके साथ ही सबको दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो, हमारे मामलात में अल्लाह ताला आसानी करे, हमारे रिज्क में अल्लाह ताला बरकत डाले। छोटी छोटी बातें जो हैं अल्लाह ताला हमें उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उनके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे रिज्क में, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे दीगर मामूलात में बरकत डाले, और हमें तौफीक अता फरमाए कि इन छोटी छोटी सुन्नतों से, छोटे छोटे इन आदाब से हम बड़े बड़े फ़वाइद जो है रूहानी तौर पर, बड़े बड़े उनके फ़वाइद जो हमें हमारा अल्लाह जो है वो यकीनन हमारे लिए उसमें रखे हुए हैं, अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से, दूसरों को तलकीन करने के एतबार से। अल्लाह ताला से तौफीक है कि हम छोटी छोटी इन बातों से हम ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।